السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرب قیامت کی نشانی اور نبی والے اخلاق اور صحابہ والی نقل و حرکت، حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ہماری اپنی بد اخلاقی اور ہماری اپنی تنگ نظری اور ہمارے اپنے غیروں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھا معاشرہ اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا، یہ تعصب کا سب سے بنیادی سبب ہے۔ ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے کوئی تعصب رکھے۔ وہاں تو کہہ رہے ہیں کأنہ ولی حمیم، کہ تم اگر اخلاق سے پیش آؤ تو یہ تمہارا جگری دوست بنے گا۔ ولی حمیم، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا جگری دوست بنے گا۔ میں صراحت عرض کر دیتا ہوں کہ عصبیت وہ بد اخلاقی بد معاملگی سے پیدا کی جاتی ہے۔ ہاں، اگر مسلمان یہ اپنے اخلاق اور معاملات میں نبوت کے مزاج پر آ جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا۔ تعصب ختم ہو جائے گا، یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا اگر مسلمان صرف اخلاق پر آ جائے۔ اس کے اخلاق کا حال تو یہ ہے کہ اگر سلام بھی کرتا ہے کسی مسلمان کو تو پہلے شکل دیکھ کر پہچانتا ہے پھر سلام کرتا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جب یہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے بھی اس کی معرفت اور جان پہچان کا محتاج ہے کہ بھئی یہ کون صحابی کو آپ نے سلام کیا تھا؟ مجھے خبر نہیں کون ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے ان کو سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں مسلمان سلام کیا؟ اچھا کوئی جان پہچان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے کہ سلام اسے کیا جائے جس سے جان پہچان ہو۔ صحیح روایت ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو پہچان کر سلام کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کو ستانے والوں کے ساتھ، آپ کو ستانے والوں کے ساتھ، وہ مجبور تھے اس بات سے، بالکل مجبور تھے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی سخاوت انہیں یا تو راستے سے ہٹا دیتی تھی یا ان کو راستے پر لے آتی تھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جتنی ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اگر یہ نقل و حرکت صحابہ کی طرح سخاوت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اور حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تمام اقوام باطلہ کے درمیان اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ان جماعتوں کی نقل و حرکت، یہ جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی میں کچھ اہم بات کہہ گیا ہوں۔ تمام اقوام باطلہ کے درمیان صحابہ کے زمانے کے اسلام کا تعارف کرانے کے لیے ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کافی ہے۔ اگر خدا کی قسم ان کے دلوں میں ان کی ہدایت کی تمنا ہو اور ان کے ملک و مال کی حرص نہ ہو، کیونکہ یہ دو بیماریاں اندر ہیں، یہ دو بیماریاں اندر ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کے پابند ہیں، ان کے ملک و مال کے حریص ہیں اور ان کی ہدایت کی طلب نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ ایسے میں اگر مغلوب ہو کر مسلمان نہ رہے تو کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے غالب آنے کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی ہدایت کی تمنا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ان سے انتقام کا جذبہ نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے ملک و مال کی حریص نہ ہو، ان کے ملک و مال کی حریص نہ ہو۔
اس لیے کہ جو آدمی غیروں کے ملک و مال کا حریص ہوگا وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. اور یہ بیماری اندر ہے. یہ دو چور ہیں دلوں میں ہمارے کہ ہم غیروں کے ملک و مال کے حریص ہیں، ان کی ہدایت کے حریص نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لے کر مسلمانوں کو دیا تھا اس شرط پر دیا تھا، اس بات پر کہ وہ ان کے ملک و مال کے حریص نہیں تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. ہم سب دے دیں گے تمہیں مگر تم اس کے طالب مت بنو. اگر تم اس کے طالب ہو تو پھر تمہیں مغلوب ہو کر رہنا پڑے گا. اس لیے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ مدینہ مرکز بیجاپور مسلمان ہر حق والے کا حق ادا کرے. اس لیے کہ اسلام کو سمجھایا نہیں جا سکتا حقوق کی پامالی کے ساتھ. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ تمہیں اپنا حق اللہ سے لینا ہے. میری بات دھیان سے سننا. اپنا حق معاف کر دو کیونکہ حق اللہ سے لینا ہے. حدیبیہ میں جو شرطیں لگی، آپ کو ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، مسجد حرام ساری دنیا کی مساجد کا قبلہ ہے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہاں سے واپس جائیے، اور ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور شرطیں لگائی. سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے. ساری شرطیں منظور. کیوں؟ تم اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم تمہیں فوراً فتح دکھلائیں گے. تو اپنے جذبات کو حکم پر قربان کرو، ہم فتح فوراً دکھلائیں گے. اللہ کی شان وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکہ پر حملہ فتح مکہ ہے. نہیں، مکہ پر حملہ فتح مکہ نہیں ہے، حدیبیہ فتح مکہ ہے. کہ تم جذبات کو قربان کر دو حکم پر. وہاں سے ہٹے نہیں کہ سورہ فتح نازل ہو گئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے. حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا. لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو. اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے. میری بات توجہ چاہے گی بہت، کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا، اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا. چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں، اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے. چھوڑ دو، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے، اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے. کہ نہیں لڑتے، ہم اب خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے. جی ہاں، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں. اس لیے کہ
ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے، پھر کیا پرواہ ہے؟ پھر کیا پرواہ ہے؟ کہ صبر ایک واحد چیز ہے، صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی، لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. سمجھے نہیں؟ مسلمان کی بے صبری، ہاں، مسلمان کی بے صبری یہ باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. چاہو باطل کی مدت کو بڑھا لو، چاہو کم کر لو، یا صبر کا دامن تھام لو یا صبر چھوڑ دو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس کی ذرا غور کر کے گہرائی کو پہنچیں تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور سنجیدگی اور وقار، ہاں، احتیاج ہے، احتیاج یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ وقار، سنجیدگی اور صبر، کہ صبر سے بڑھ کر مدد کے لانے کا اور صبر سے بڑھ کر مدد کو جلدی لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر. اس لیے فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کر لو. اس لیے معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات، اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی، لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے، حافظ صاحب نے نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی حضرت علی کی زرہ لیے ہوئے ہے. زرہ پہچان نہیں لے کر، زرہ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے، جنگ میں پہننے والا کرتا ہوتا ہے لوہے کا، دیکھ کر پہچان گئے. اور یہ زرہ کھوئی ہوئی تھی، حضرت علی اس کی تلاش میں تھے، پہچانتے تھے اپنی زرہ، دیکھ کر پہچان لیا اور یہ کہا یہودی کی زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری، آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک چیز ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے. چلو عدالت میں، چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے، شرح قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، شرح حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی. دیکھتے ہی اچانک امیر المومنین عدالت میں، امیر المومنین عدالت میں، کیا حکم ہے؟ قاضی کرسی سے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے. اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایک زرہ کے لیے نعوذ باللہ غلط بیانی کا تو کوئی دور تک بھی تصور نہیں ہے. یہودی نے کہا نہیں، زرہ میری ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. میرا غلام گواہی دے گا، روایت میں ایک روایت میں میرا غلام گواہی دے گا. میں کہ نہیں، غلام کی گواہی کافی نہیں ہے. مومنین فیصلہ یہ ہے عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی.
کہ ذرا ان کی ہے. امیر المومنین ان کے بنائے ہوئے قاضی اور فیصلہ یہ ہو. جیسے یہ فیصلہ ہوا یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں. میں نے زرہ اس لیے اٹھائی تھی اور عدالت میں اس لیے آپ کو لے کر آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی یا دوستوں کی یا ظلم کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انبیاء والے فیصلے ہوتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے قاضی نے امیر المومنین کے خلاف، یہ فیصلہ اسلامی طریقے کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. مومنین یہ زرہ میری نہیں آپ ہی کی ہے، زرہ آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں میں فیصلے آیا نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح فیصلے ہوتے ہیں یا اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر تمہاری عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں. میرے دوستو عزیزوں، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے تعارف کی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. ہم دیکھیے جب کسی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور کسی کو اسلام کے لیے بیعت کیا جاتا تھا تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی یہ شرائط ہوں گی. فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. اخلاق، معاملات اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہیں اور فرائض یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں پر نہیں بلکہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام اس عمارت کا نام ہے جو ان بنیادوں پر اخلاق اور معاملات اور معاشرے کی شکل میں قائم کیے جاتے ہیں. یہ اسلام کی عمارت ہے. ہر عمارت ہر جگہ عمارت سے پہچانی جاتی ہے. یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ ہوٹل کی عمارت ہے، یہ ہسپتال کی عمارت ہے، یہ گھر کی عمارت ہے. وہ پہچانی جاتی ہے عمارت سے، بنیاد سے نہیں. بنیادیں نظر نہیں آتی، بنیادیں تو نیچے چلے گئی زمین میں. ان بنیادوں کے بغیر، ان فرائض کے بغیر اخلاق کیسے بھی اچھے ہوں، معاشرہ کیسا بھی پاکیزہ ہو، معاملات کیسے بھی اچھے ہوں، اس پر قیامت میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ فرائض کے بغیر مسلمان کو غیروں کی طرح اسلام میں دنیا میں دے کر نمٹا دیا جائے گا. آخرت میں جو حصہ ہے وہ تو ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر ہے. ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر آخرت میں حصہ ہے، ورنہ غیروں کی طرح نمٹا دیا جائے گا ان کو دنیا میں ان کا حصہ دے کر. آخرت میں حصہ ملنے کے لیے ایمان اور فرائض لازم ہیں. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے ذریعے امت کو جمع کیا تھا، اور واقعی ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی ایسے مشرک کو امان دے دے جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہوں تو یہ اس ایک ادنا مسلمان کے امان دینے سے یہ مشرک سارے 100% مسلمانوں کے درمیان مامون ہو جاتا تھا، محفوظ ہو جاتا تھا. اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ایک مسلمان نے امان دے دی. یہاں ہمارے اس زمانے میں مسلمانوں کے آپس کے تفرق کا حال یہ ہے کہ اگر مسلمان کی ایک جماعت ایک فرد کو معاف کر دے گی تو دوسری جماعت معاف نہیں کرے گی کہ ہم معاف نہیں کرتے. مسلمان کو معاف کرنے سے وہی آدمی انکار کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے. مسلمان کو معاف کرنے سے وہ انکار کرے گا جو اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہے. اس لیے کہ یہی حکم فرمایا ہے فاعفوا واصفحوا الا تحبون یغفر اللہ لکم.
فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ معاف کر دو، درگزر کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جو آدمی اپنے اللہ سے معافی کا طالب ہوگا وہ مخلوق کو معاف کرنے کو اس لیے پسند کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر امت کو ایسے جمع کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس دعوت کے ذریعے سے ایمان کو باعتبار اطاعت کے سکھلایا تھا. ایمان کو باعتبار اطاعت کے سکھلایا تھا. ایمان اطاعت کا نام تھا. اسی لیے حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. یہ زندگی کی کسی شعبے میں آزاد نہیں ہے. کھانے میں، کمانے میں، پہننے اوڑھنے میں، شکل اور لباس میں، اس سب میں یہ ایسا پابند اور تابع ہے جیسا نکیل پڑے ہوا اونٹ وہ تابع ہوا کرتا ہے. میرے دوستو عزیزو، ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کرو. جو حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کو، جو حالات دنیا میں پیش آ رہے ہیں مسلمانوں کو، فساد کی شکل میں، قرضوں کی شکل میں، مختلف قسم کے ٹیکس، مختلف قسم کی رکاوٹیں ان کی تجارتوں میں، ان کی زراعتوں میں، ان کی کمائی کے نقشوں میں، ان کے ملازمتوں میں، ان کے اور پرسنل اور ذاتی مسائل میں، اس سب کا تعلق کہاں سے ہے؟ مومن، صاحب میں عرض کر دیتا ہوں، مومن اور کافر، اس کا جو فرق ہے حدیث میں کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس کا فرق یہ ہے کہ مسلمان اس کو اگر ایک پیر میں ٹھوکر بھی لگے گی تو اس کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت یہ ٹھوکر جو میرے پیر میں لگی ہے یہ میرے کس گناہ کی وجہ سے لگی ہے. عجیب حدیث ہے، عجیب روایت ہے، واقعی غور کرنے کی روایت ہے. فرمایا کہ جو اللہ کو نہیں جانتے، جو اللہ سے ناواقف ہیں، جن کے اللہ کے درمیان پردہ ہے، ان پر آنے والے حالات، ان کی تجارت میں، زراعت میں، ان کی سرمایہ داریوں کے نقشوں میں، یا بیماری کی شکل میں، یا قرضوں کے مقدمات کی شکل میں، جس شکل میں حالات آئیں، فرمایا حدیث میں کہ ان پر آنے والے حالات ایسے ہیں جیسا کسی جانور کو باندھ دیا جائے اور پھر کھول دیا جائے. آپ میں بہت سے بھینسیں پالتے ہوں گے، اور یہاں تو سنا بڑی بڑی ڈیریاں ہیں دودھ کی، بھینسیں رکھتے ہیں لوگ. آپ جانتے ہیں جب بھینس دودھ روک لیتی ہے تو اس کے بچے کو کھول کر لاتے ہیں. وہ بھینس کا بچہ بھینس کے تھنوں میں منہ لگا دیتا ہے، بھینس کو دیکھ کر دودھ چھوڑ دیتی ہے اور بچوں کو لے جا کے باندھ دیتے ہیں، دودھ نکال لیتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے. مثال لے رہا ہوں. یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس سے اچھی مثال نہیں ہے. اس بچے کو نہیں خبر، حدیث میں ہے فیما عقل و فیما ارسل، کہ کیوں باندھا گیا تھا، کیوں کھول دیا گیا، اسے نہیں معلوم. ہماری سب سے بڑی اجتماعی غلطی اس زمانے میں مسلمانوں کی ہے کہ یہ پیش آنے والے حالات کو یا ماحول سے جوڑ دیتے ہیں یا حکام سے جوڑ دیتے ہیں. ان حالات کو نہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور نہ ان حالات کو اپنے اعمال سے جوڑتے ہیں. حالانکہ سارا فساد بر و بحر کا، اس کا تعلق مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. سارا جھگڑا صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ مسلمان اپنے حالات کو
یا حکام سے جوڑ رہا ہے یا اسباب سے جوڑ رہا ہے؟ حالانکہ مسلمان کے حالات کا تعلق نہ اسباب سے ہے نہ حکام سے ہے. جس کی زبان پر بھی دیکھو گے شکایت انہیں حکام سے ہے. اور میں سوچتا ہوں، میں نے کہا کہ ان بیچاروں پر بجائے رحم کھانے کے انہیں الزام دیا جائے. تھوڑے سے دن کی جنت ان کے لیے ہے. ہماری فکر تو یہ ہوتی کہ یہ ابدی جنت کی طرف آتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بدن کا کچھ حصہ زمین پر ہے، کچھ بستر پر ہے، اور بستر بھی ایسا کہ وہ اتنا موٹا ٹاٹ تھا جس کے نشانات آپ کے جسم پر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کی طرف نظر ڈالی. ایک طرف جو پڑے ہوئے تھے، ایک طرف بغیر دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی تھی. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر! آپ آخری نبی، سید الانبیاء، اور آپ کے گھر کا سامان یہ ہے. اللہ کے محبوب اور وہ تمام اللہ کے دین کے، اللہ کے نبی کے دشمن، وہ باغات میں، نہروں میں، اور وہ ریشم اور دیباج کی بستروں میں، اور آپ اللہ کے نبی اس حال میں. آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے اور دونوں موڑے پکڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پکڑ کے ہلایا. فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ وہ تو آپ کے گھر کا یہ کل سامان جس میں ایک بغیر دباغت دی ہوئی کھال اور ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے، اور آپ کا بستر جس طرح کا تھا. ہم کھانے میں، پینے میں، عیش و آرام میں، بیاہ شادیوں میں غیروں سے مقابلے پر ہیں. ان تمام شکلوں میں مسلمان کو غیر سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا شادی کس کی ہو رہی ہے، مسلمان کی ہو رہی ہے، غیر مسلم کی ہو رہی ہے، نہیں پتہ چلتا. اس کے گلی کے نکڑ سے لے کر اس کے گھر تک معلوم ہو جائے گا کہ شادی کس گھر میں ہو رہی ہے. وہاں حال یہ تھا کہ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے. دیکھا کہ کپڑا بچھا ہوا ہے، چادر بچھی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر میں مشغول ہیں. انہیں خیال ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے. پوچھا تھوڑی دیر میں انہوں نے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، کس کا انتقال ہو گیا؟ کہ نہیں کسی کا انتقال نہیں ہوا، اللہ نہ کرے، آج تو ہمارے یہاں خوشی ہے، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور آپ بھی بیٹھیے، کھانا آئے گا، کھانا کھائیے، ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے. جی ہاں، وہ نہیں سمجھے. لوگ بیٹھے تھے، ذکر میں مشغول تھے. ولیمہ ہو رہا تھا بیٹے کا، گھر میں شادی ہو رہی تھی. انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی میت ہو گئی ہے. اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم غیروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، تعیش میں، کھانے پینے میں، بیاہ شادیوں میں. جی ہاں، اور پھر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا تو ان کے لیے تھی، یہ کے لیے آخرت نہیں ہے. ہمیں چاہیے تھا ہم اس دنیا کو چھوڑتے ان کے لیے اور ان کی جنت کا انتظام کرتے ان کی ہمیشہ کامیابی کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں ان حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے.
ان تمام حالات کا تعلق خدا کی قسم صرف مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہم سمجھتے تھے کہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. اس لیے میں صاف عرض کرتا ہوں کہ کسی کو الزام دینے کے بجائے اپنی ذات کو الزام دیا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ ہم غیروں کی دنیا کے کہاں کہاں حریص ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ذلت میں ڈال دیا ہے. فرمایا اولئک حجت لهم طیباتهم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت نہیں ہے، اللہ ان کو دنیا میں دے کر نمٹانا چاہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ کوئی بات بھی اگر معمولی پیش آتی ہے تو مومن بینا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.